کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ یعنی ایک وقت ہے طرح کی حالات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توبہ رکھی ہے، جو بندہ بھی توبہ کر لے۔ بنی اسرائیل کے واقعات ملتے ہیں، سارے بندے اب اس آدمی کو اپنی بستی سے نکالنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نکل جائے، گناہ گار ہے، یہ بدکار ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آیا ہے۔ لوگوں کو آنے والے وقت کا نہیں پتہ تھا کہ اسی کی وجہ سے ہم بخشے جائیں۔ توبہ رکھی ہے، اور قرآن مجید کے سب سے یہ زیادہ تسلی دینے والی آیت مبارکہ ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جو اسراف کر بیٹھے، زیادتی کر بیٹھے اپنے آپ پر گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے وہ نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہ رہا ہے، سارے آدمی مل کر اسے ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ عزت کی بلندیوں پر چڑھتا چلا جائے، اللہ تعالیٰ اسے اتنی عزت دے گا کیوں اللہ اسے عزت دینا چاہتا ہے۔ تو پاور نہیں ہے کسی بندے کے اندر، لوگوں کے اندر یہ پاور ہی نہیں ہے کہ اسے گرا سکے، کیونکہ اللہ نے سوچ لیا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دینی ہے، ترقی اسے دینی ہے، یہ بلندیوں کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے درجے بھی بڑے رکھے ہیں۔ بندے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ میرے ہی بندے ہیں، میرے پاس آ جائیں، جو رحمت ہے دوڑ کر اس بندے کا استقبال کریں، لیکن لوگوں کو ڈرایا نہ کرو۔ غرغرہ کی حالات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توبہ رکھی ہے، جو بندہ بھی توبہ کر لے۔ بنی اسرائیل کے واقعات ملتے ہیں، سارے بندے اب اس آدمی کو اپنی بستی سے نکالنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نکل جائے، گناہ گار ہے، یہ بدکار ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آیا ہے، لیکن لوگوں کو آنے والے وقت کا نہیں پتہ تھا کہ اسی کی وجہ سے ہم بخشے جائیں۔ اب سارے لوگ بستی سے، گاؤں سے، چک سے اسے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ سارے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشورہ کیا، سارے لوگوں نے مل کر اس ایک بندے کو نکال دیا۔ دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے، وچے ون مہانے ہو، دل تو بحر محبت ہے، محبت تو کرے گا، تو لاکھ بچا لے اس کو، یہ کسی پہ تو مرے گا۔ اس کے دل پر چوٹ لگی نا، سارے آدمیوں نے نکال دیا، جنگل کی طرف چلا گیا۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہے، اسے کوئی نظر نہیں آتا۔ مشکل جب آپ کے پاس آپ کا سٹیٹس اچھا ہے، آپ کے پاس گاڑی اچھی ہے، آپ کے پاس پیسہ موجود ہے، تو لوگ آپ کو سلام بھی کریں گے، سلوٹ بھی کریں گے، لوگ آپ کو چائے پانی بھی پوچھیں گے۔ جب سارا کچھ چھین گیا نا، کبھی آزما کے دیکھ لینا، غریب کی کوئی دعوت نہیں کرتا، غریب کو کوئی اپنے ڈیرے پر نہیں بلاتا مشورے کے لیے، غریب کو کوئی نہیں پوچھتا، ہماری گاڑی کے اندر آ کر بیٹھ جاؤ، یہ پیسہ لے لو، کوئی نہیں پوچھتا۔ عزت صرف پیسے کی لوگ کرتے ہیں۔ جب یہ سارا کچھ چلا جائے، آدمی کے دل پر چوٹ لگ جائے، وہ بیچارہ جنگل کے اندر چلا گیا، کبھی فلاں دوست کو آواز دیتا ہے، کبھی فلاں رشتہ دار کو پکارتا ہے، کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک ذات اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہے، بات سننے والی، سب کی صدائیں سننے والی۔ اس نے کہا یا اللہ میرے دوست مجھے چھوڑ گئے، میرے رشتہ دار مجھے چھوڑ گئے، وہ دعویٰ کرنے والے، ہمارا جینا مرنا کٹھا اس سے، وہ دعویٰ کرنے والے چھوڑ گئے، یا اللہ میں بڑا اکیلا پڑ گیا، اکیلا رہ گیا، یا اللہ میری مدد کر دے اور میں توبہ کرتا ہوں۔ آدمی کا ایک آنسو جہنم کی کتنی آگ بجھا دیتا ہے، کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرے، اس نے یہ کہا یا اللہ مجھے سارے چھوڑ گئے، یا اللہ تو مجھے نہ چھوڑ، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ الفاظ کہنے تھے، اس کی روح پرواز کر گئی۔ آنے والے وقت کا اسے بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، فوت ہو گیا، مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی۔ اللہ نے فرمایا میرا فلاں دوست جنگل کے اندر مر گیا، اس سے پہلے جو رشتہ ہے اس کے ساتھ اللہ کا نافرمان ہے، اب اس قدر اس کی توبہ قبول ہو چکی، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا دوست فلاں جنگل کے اندر مر گیا ہے، جا کے اسے کفن دفن بھی دو، اس کا جنازہ بھی پڑھو، جو اس کا جنازہ پڑھے گا میں اس کی بخشش کر دوں۔ اور جنہوں ایڈی فریج بخشش لبدی بھی ہوگے، اور کوئی نعت خواہ آ جاتے نا ملاد تے، یار سبحان اللہ کھو جنت ایک درخت لگ جاندہ واقعہ یقین ہونا چاہیے۔ اگر یہ فرید جنت لبدی بھی ہوگی تو ہر کوئی لمن واسطے تیار ہو جاتا ہے۔ سارے لوگوں نے مل کر دوڑ لگائی جنگل کی طرف، دیکھا تو وہی بندہ تھا جس کو بستی سے نکالا تھا، گاؤں سے نکالا تھا، یا اللہ اس کی وجہ سے ہماری بخشش۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی یا اللہ یہ تو وہی بندہ ہے جس کو بستی سے نکالا تھا، گناہ گار تھا، تیرا نافرمان تھا۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرا نافرمان تھا، گناہ گار بھی تھا، لیکن جب سارے اس سے چھوڑ گئے، اس کے دل پر چوٹ لگی، اس نے دوستوں کو آواز دی، دوستوں نے آواز نہیں سنی، رشتہ داروں کو پکارا، رشتہ داروں نے نہیں سنا۔ اگر میں بھی اس کی نہ سنتا تو کون سنتا؟
اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی تھی، اگر پوری کائنات کی بخشش مانگ لیتا میں سب کو معاف کر دیتا۔ اب جو اس کے جنازے کے اندر شریک ہیں، اللہ نے ان کے متعلق بھی اعلان کر دیا کہ میں نے ان سب کی بخشش کر دی۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے دل پر چوٹ لگتی ہے اور وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے، وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر اسی طرح ایک اللہ کا نافرمان ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے توبہ کی۔ وہاں پر بارش نہیں ہو رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ سارے لوگ ایک میدان کے اندر اکٹھے ہو جائیں، بچے عورتیں سب اکٹھے ہو جائیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں مل کر۔ جو کام مل کر مشورے کے ساتھ کیا جائے اس کے اندر خیر و برکت بھی ہوتی ہے، دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عمل سے یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ مل کر دعا کرنا، ایک ساتھ اکٹھے دعا کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ دعائیں کو قبول کرتا ہے۔ تو کسی مجالس کے اندر جانا، پیر و مرشد کے پاس جانا، ان کی مجلس کے اندر بیٹھنا، یہ بڑی برکت والی چیز ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب دعا مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں بارش عطا کر دے، کیونکہ وہاں پینے کے لیے جو پانی ہوتا تھا وہ بھی بارش کا، جانوروں کے لیے جو پانی ہوتا تھا وہ بھی بارش کا ہوتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاقے کے اندر قید پڑ چکا تھا، یا اللہ ہمیں بارش عطا کر دے۔ سب نے مل کر دعا کی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ بارش تو عطا کر دوں گا، لیکن اسی مجلس کے اندر ایک میرا نافرمان بیٹھا ہے اور 40 سال سے وہ میری نافرمانی کر رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر تھے، غصے والے پیغمبر تھے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، یہاں سے اٹھ جائے چپ چاپ، ورنہ بے عزتی کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا۔ وہ نافرمان جو تھا اسے پتہ چل گیا، اس نے اندر بیٹھے ہی دعا کی، یا اللہ 40 سال سے تو نے میرا پردہ رکھا ہوا ہے، میرا راز نہیں کھولا، آج سب کے سامنے میرا راز کھولنا چاہتا ہے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ دیکھ لو اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے توبہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بارش عطا کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ یہاں سے اٹھا کوئی نہیں، مجلس اسی طرح قائم ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے عطا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایک بندہ کتنا پیارا آپ نہیں سوچ سکتے۔ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ بد دعا کی نا اپنی قوم کے لیے، تو اگر اس طرح کہا جائے 950 سال کا عرصہ بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ ایک بندے سے بات کرے نا، وہ آپ کی بات نہ مانے، ٹھکرا دے، چل جا پران جا، تیری گال نہیں مننی، دوئی باری مورن کرن کا دل نہیں کرتی، یار پہلی باری اس کیڑی میری عزت رکھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دے رہے ہیں انہی بندوں کو جن کو ہر روز دعوت دیتے ہیں، لیکن ہر روز وہ انکار کر رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے مجبور ہو کر یہ بد دعا کی اللہ میری قوم کو مٹا دے، ختم کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بچے تھے، یا 80 یا 82 جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے وہ بچے تھے، وہ بھی بعد کے اندر فوت ہو گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو 3 تھے ان سے یہ پھر نسل چلی ہے، سارے جو لوگ آج موجود ہیں، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو عقد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ بعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح جب کشتی جو تھی جودی پہاڑ پر لگ گئی، اے نوح مٹکے تیار کرو، گھڑے تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی مشکل سے وہ گھڑے تیار کیے، مٹکے تیار کیے، اللہ نے فرمایا اسے توڑ دو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بڑی مشکل سے بڑی محنت سے یہ تیار ہوئے ہیں، اب ان کو توڑنے کا دل نہیں کر رہا۔ اللہ نے فرمایا نوح جن بندوں کے لیے تو نے بد دعا کی تھی وہ میرے ہی بندے تھے، مجھے بڑے پیارے تھے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے تو پیار کرتا ہی کرتا ہے، انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس آیت مبارکہ کے اندر جتنی چاشنی اور جتنی مٹھاس اور جتنا شہد موجود ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کا نام لے رہے ہیں۔ یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، یا ایھا المسلمان نہیں کہا، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب سے؟ تیرا رب اتنا کریم، تو قریب آ کے تو دیکھ، وہ بہت زیادہ کریم ہے، وہ رؤوف الرحیم ہے، تو قریب آ کے تو دیکھ، تیرا رب تجھے معاف بھی کر دے گا، تجھے جنت بھی عطا کر دے گا۔